السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 12واں باب ہے ہمارا، باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، یعنی آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ترغیب کا بیان۔ حدیث آج 113 نمبر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر کے مشائخ یعنی بڑی عمر کے لوگ جو تھے، بزرگ لوگ، ان کے ساتھ ان کی مجلس میں مجھے بھی شامل کیا کرتے تھے۔ فکان بعضهم وجد فی نفسہ، تو ان میں سے بعض کے چہروں پر ناگواری سی محسوس ہوتی تھی۔ ظاہر ہے وہ خلیفہ وقت تھے سیدنا عمر، اور بزرگ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں سیدنا ابن عباس کو بھی لے جایا کرتے تھے، تو یہ عمر میں چھوٹے تھے، ہلکی عمر کے تھے، اس وجہ سے ان کو ذرا ناگوار گزرتا تھا۔ فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے عمر، آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں، ہماری مجلس میں کیوں شریک کرتے ہیں، یہ مجلس میں کیوں شرکت کرتا ہے جبکہ ان کی عمر کے ہمارے بھی بیٹے ہیں۔ فقال عمر، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا انه من حيث علمتم، کہ یہ اس لیے داخل ہوتا ہے کہ یہ علم کے اعتبار سے مرتبہ جانتے ہو تم، اس کا جو حیثیت ہے، ان کی جو علم کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت ہے اس کو آپ جانتے ہو۔ فدعانی ذات یوم، تو ایک دن سیدنا عمر نے مجھے بلایا، فادخلنی معهم، اور پھر ان کے ساتھ داخل کیا، یعنی ان کی مجلس میں مجھے بھی شریک کیا۔ فما رأیت انه دعانی یومئذ الا لیریہم، تو اس دن مجھے جب بلایا ان کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کو کس وجہ سے مجلس میں شریک کرواتے ہیں۔ قال ما تقولون فی قول اللہ تعالی، سیدنا عمر سے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ قول یہ تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے، اس بارے میں ان سے پوچھا۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ نے کہا امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ، تو ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اسے استغفار کریں۔ اذا نصرنا وفتح علینا، جب ہم نصرت پائیں یا کسی پر فتح پائیں، جب اللہ کی ہمارے پر مدد ہو، تب اس فتح پر اور اس نصرت پر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ وسکت بعضهم، اور اس میں سے کچھ خاموش رہے، یعنی کوئی جواب نہ دیا۔ فلم یقل شیئا، انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی، کسی بارے میں کچھ نہ کہا۔ فقال لی، تو سیدنا عمر نے مجھے کہا اکذالک تقول یا ابن عباس، کہ اے ابن عباس، آپ بھی اس بارے میں یہی کہتے ہو، یا آپ اسی طرح ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں۔ ان کا یہ سوال کا انداز تھا، اکذالک، کہ کیا اسی طرح ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ بزرگ۔ فقلت، میں نے کہا لا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قال، تو پھر سیدنا عمر نے کہا فما تقول، پھر آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہے۔ قلت، میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد آپ علیہ السلام کی موت ہے۔ اعلمہ لہ، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ قال، پھر کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی یہ آپ کی موت کی علامت ہے، یہ آیت اترنی اللہ کی طرف سے یہ کہنا کہ جو نصرت اور فتح آ گئی ہے۔ وذالک علامت اجلک، تو یہ علامت تھی آپ علیہ السلام پر اجل آنے کی۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جب یہ فتح نصرت آ جائے تو پھر اپنے رب کی تسبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اعلم منها الا ما تقول، کہ اس آیت کے بابت یا اس صورت کے متعلق میرا علم بھی وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، بخاری نے روایت کی ہے اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اجل آنا، یہ اس حدیث میں ہمیں سب سے بڑا درس دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کا جو تعلق ہے اس باب کے ساتھ وہ یہ کہ انسان جب اپنی زندگی کے آخری حصے میں آتا ہے، یا اپنی زندگی کو جس طرح وہ گزارتا جاتا ہے، زندگی کے بڑی عمر میں آتا جاتا ہے، یعنی اس کے دنیا میں سالوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کو اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ علم کے اعتبار سے جو بڑا ہے، اگر وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو اس کا مرتبہ
بڑا ہوگا کیونکہ وہ علم کو زیادہ جانتا ہے، قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو، تو جو سنت اور قرآن کا علم زیادہ جانتا ہے، اس سے بخوبی واقف ہے، تو وہ اگر بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھتا ہے یا بڑی عمر کے لوگوں میں آتا ہے، موجود ہے، تو اس کا مرتبہ اور مقام ان بڑی عمر کے بزرگوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ علم میں، مرتبے میں، شرف میں زیادہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس کا یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس خود بتا رہے ہیں، بلکہ وہی راوی ہیں اس حدیث کے، کہ سیدنا عمر کا یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر ان کو وہ ناگوار بھی گزرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ان کی یہ ناگواری دور کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر کوئی بچہ ذہین ہے یا کوئی بچہ اچھا علم رکھتا ہے، اچھا نالج رکھتا ہے اور وہ درست ہے، تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، جس طرح سیدنا عمر ابن عباس کو کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس مجلس میں آپ لوگ سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ کی مجلس میں وہ چھوٹے کو میں نہیں بلاتا، لیکن سبب یہ ان کو پھر بتلا دیا کہ آپ کے بیٹے بھی اس عمر کے ہیں، آپ کی اولاد بھی اسی عمر کی ہے، لیکن ان کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم و مرتبے میں زیادہ بڑے ہیں، اور پھر ان کے سامنے ان سے سوال کیا بطور امتحان چیک کرانے کے لیے، اور ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر اس صورت کے متعلق پوچھا کہ اس کا نازل ہونے کا کیا مقصد تھا، اس کو کیا معنی و مفہوم یہ بتلا رہا ہے۔ تو پھر سیدنا عباس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا، ان کی اجل کے بارے میں اس چیز میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں توبہ استغفار کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، یعنی کہ انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ صرف ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ سے استغفار کرنے کا بھی یہ ہمیں حکم اس صورت سے مل رہا ہے۔ یہ 30ویں پارے کی سورت النصر ہے۔ عام طور پہ تقریباً تمام مسلمان نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، سب کو یہ یاد ہے، اور ہم نصرت اور فتح کے لیے باقاعدہ اس کو اشتہاروں پر بھی لکھتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد اور اس کا جو مفہوم ہے اس سے اکثریت ہی ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی سے، اس وقت سے، اس مہلت سے زیادہ فائدہ اٹھا کر ہمیں صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت سے ذریعہ نجات رکھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔